احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات آنے والی ہے اور شب برات آنے سے پہلے آج کل ایک رواج چل چکا ہے کہ کچھ لوگ ایک میسج چلا دیتے ہیں معافی نامے کا، جس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ میری طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی جسمانی یا روحانی تکلیف آپ کو پہنچی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میں بروز محشر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ تو اس طرح کا میسج چلا کے کسی سے معافی مانگ لینا اور یہ سمجھنا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ جب تک انسان سچے دل سے تائب نہ ہو، اور اگر حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے تو وہ جب تک ان لوگوں سے معافی طلب نہ کرے اور ان کا حق ان کو واپس نہ دے تب تک معاف نہیں ہوتے۔ اور شب برات کی رات کے متعلق بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یہ بات ملتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخشش شب برات کی رات کو بھی نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ شراب کا پکا عادی، اسی طرح والدین کا نافرمان، سود خور، زانی انسان، اور لوگوں کے بارے میں دل میں بغض و حسد رکھنے والا انسان، اس طرح کے تقریباً 5-6 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش 15 شعبان کی رات کو بھی نہیں ہوتی، جس رات کو اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے صرف اس طرح کا میسج چلا دینا اور یہ سمجھنا کہ اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، جس سے میں نے جو زیادتی کی تھی اب مجھے نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان مسلم شریف میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کہ غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، دولت نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں، تم تو مفلس اور غریب اسے سمجھتے ہو جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ فرمایا حقیقی مفلس اور غریب وہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، حج بھی کیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آقا نے فرمایا اس نے لوگوں کا ناحق مال بھی کھایا ہوگا، لوگوں کو گالیاں بھی دی ہوں گی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اصل مفلس اور غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ نمازی شخص، روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا، حج کرنے والا آئے گا تو اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کا حق ناحق مال کھایا ہوگا، اور وہ سارے کے سارے مظلوم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ہمیں اس سے انصاف لے کے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس شخص کی جس نے نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، حج و زکات بھی ادا کیا، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، سرکار فرماتے ہیں ان سارے مظلوموں کو اللہ رب العالمین اس ظالم کی نیکیاں دے دے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی لوگوں کا انصاف باقی ہوا تو آقا فرماتے ہیں پھر لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ مظلوموں سے فرمائے گا اگر تمہارے گناہ میں اس پر ڈال دوں تو پھر تم راضی ہو جاؤ گے، تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر آقا فرماتے ہیں اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ جب تک جس کے ساتھ زیادتی کی ہے انسان اس سے معافی طلب نہ کرے تب تک یہ معاف نہیں ہوتے، اور اگر کسی کا ناحق مال کھایا ہے تو اس کا مال واپس کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس لیے یہ صرف میسج چلا دینا اور یہ سمجھنا کہ اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس طرح حقوق العباد کا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں 15 شعبان سے پہلے
हुकूकुल इबाद के मामला में सोच समझ कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी की भी तौफीक नसीब फरमाए, और जिसके साथ जिसने ज़्यादती की उसे उसका हक देकर उससे मुआफ़ी की भी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। और रब्बुल आलमीन ये मुक़द्दस रात जो आ रही है, इसमें हम सब मुसलमानों को सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए।